میری آنکھ کھلی تو چھت پر لگے فینسی پنکھے کو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسی طرح چت لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ اچانک زوردار آواز سے دروازہ کھلا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک انتہائی موٹی مگر چھوٹے قد کی عورت اپنی ریشمی ساڑی کا پلو سنبھالے ہوئے دھیرے دھیرے میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں کوئی بھی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ میں غائب دماغی سے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ پائنتی پر ایک ادا سے بیٹھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور میری نگاہیں اس کے ناک میں پڑے ہوئے بڑے سے چمکتے کوکے پر اٹک سی گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی تیز میک اپ سے لتھڑا ہوا تھا، اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اس طرح کا تیز میک اپ اگر کسی کا دیکھا تھا تو وہ خواجہ سیرا تھے، جو ہماری گلی محلوں میں شادی بیاہ کے موقع پر آ کر پیسے مانگتے، یا پھر اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اس کی خوشی کا نیک مانگنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر گانے گا کر آخر میں پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے، جو صاحب خانہ کو ان کی فرمائش پر دین نہیں پڑتے۔ لیکن خواجہ سیرا اگر منہ سے کچھ نہ بھی بولتے تو اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے ان کا پتہ چل جاتا کہ یہ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ خاتون مجھے کہیں سے بھی خواجہ سیرا نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دم میرے دماغ میں ایک چھپاکا سا ہوا کہ اس طرح کی عورتوں کا حلیہ تو کسی کوٹھے پر بائی کا ہوتا ہے۔ اس خیال پر ہی میرے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے شروع ہوئے۔ میں نے اس کی شکل سے ایک دم اپنی نگاہ ہٹا کر اس کمرے میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں اس عورت کے چہرے اور جسم پر مرکوز کر دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک چاندی کے چھوٹے سے ڈبے میں سے پان کا پتا نکالا اور انتہائی سکون کے ساتھ پان بنانے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ خاموشی سے وہ میرے چہرے کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ سنا ہے جب سے آئی ہو بہت چیختی ہو اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہو، بہت کمزور اعصاب کی لگتی ہو، اسی لیے ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں چڑیا کب تک زور آزمائی کرتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی اور پھر نگاہیں جھکا کر اپنا پان تیار کرنے لگی تو میں نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ واللہ کتنی سریلی آواز ہے، بالکل تیرے چہرے کی طرح۔ اس نے ستائشی لہجے میں کہا تو میں خود میں سمٹ گئی۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کسی انتہائی غلط جگہ پر آ چکی ہوں۔ اچانک میرے خیال کی روح ٹوٹی جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میرا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ میرا نام مینا بائی ہے اور میں ان لڑکیوں کے لیے انتہائی فرشتہ ہوں جو میری بات مان کر میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تو بدلے میں نہ صرف میرا تعاون حاصل کرتی ہیں بلکہ عیش بھی کرتی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں گھبرا گئی اور اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے چہرے کی جان بدلی اور آنکھوں کی سختی ایک دم نرمی میں بدلی۔ دیکھو لڑکی، بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہیں اب تک تو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم اس وقت مینا بائی کے کوٹھے پر موجود ہو۔ تمہارا یار تمہیں ہمارے پاس پورے 50 لاکھ میں بیچ کر چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر اذیت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے میری آنکھوں میں اتنی مرچیں بھر دی ہوں کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنا محال ہو رہا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ وہ میری حالت سے بے نیاز بولتی چلی جا رہی تھی اور میں کسی پتھر کے مجسمے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے گولی مار دیتی تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف مجھے یہ بات سن کر ہو رہی تھی کہ جہانگیر مجھے بیچ کر چلا گیا ہے۔ گویا اس نے محبت کے نام پر میرے دام کھرے کیے اور مجھے ساری زندگی کا روگ لگا گیا۔ مجھے اس کے باوجود مینا بائی پر شک ہونے لگا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا جہانگیر ایسا نہیں تھا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں نے سب کچھ اپنا اس پر نچھاور کر ڈالا، اس کے باوجود وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور دھوکہ بھی اتنا بڑا کہ وہ مجھے لا کر ایک ایسی گندی جگہ پر بٹھا گیا کہ جہاں سے اس نے نہ صرف خود فائدہ حاصل کیا بلکہ اب مجھ سے دوسرے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، ایک دم میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پان بنانے والے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والی نرمی غائب اور اب عجیب سی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ وہاں پر اب غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اپنی بھویں اچکائیں اور پھر دوبارہ سے پان تیار کر کے سکون سے چاندی کے اس ڈبے کو بند کیا اور پان کو اپنے منہ میں رکھا۔
چلو مان لیا تمہارا جہانگیر سچا اور میں جھوٹی ہوں، لیکن پھر مجھے تم یہ بتاؤ کہ آج تمہیں یہاں پر دوسری رات ہے تو تمہارا جہانگیر کہاں ہے؟ اگر وہ تیرا اتنا ہی مخلص شوہر تھا تو اب تک تجھے یہاں سے لے کے کیوں نہیں گیا؟ جو شریف قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بناتے۔ پھر تیرا یار تجھے یہاں چھوڑ کر اب تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اس کی باتیں سن کر میں اندر تک لرز گئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، لیکن یہ دل کم بخت ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دیکھیں، میری ایک بار جہانگیر سے بات کروا دیں تو… وہ میری بات سن کر زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے پاگل، تو بات کرنے کا کہتی ہے؟ تیری اتنی معصوم صورت کی خاطر تو میں اس سے تیری ملاقات بھی کروا سکتی ہوں۔ بائی کی بات سن کر میں ایک دم اس کے قریب آئی اور اس کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں رب کا واسطہ مجھے ایک دفعہ جہانگیر سے ملوا دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارے تیرے اوپر احسان تو کیا، تجھ پر تو میری پوری کی پوری جان بھی قربان۔ اس بار کیا چیز لے کر آیا ہے جہانگیر؟ ارے تو شہزادی ہے شہزادی، ہمیں حکم کیا کر۔ مجھے اس کی باتیں سن کر شدید کراہت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ میں اس مرحلے پر اس عورت سے کسی صورت بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہی وہ واحد ذریعہ تھا جو مجھے جہانگیر کے قریب لے جا سکتی تھی۔ جہانگیر کے خیال سے ہی میں بچوں کی طرح مچلنے لگی۔ وہ جو ہی آئے گا میں اس کے سینے سے لگ کر اسے ایک ہی بات کہوں گی کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ، میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ میں دل ہی دل میں جہانگیر کے تصور کو ذہن میں لائی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے خلا میں گھٹتے ہوئے دیکھ کر مینا بائی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے میرا چہرہ اپنی انگلیوں سے پکڑ کر اونچا کیا۔ اپنے اتنے قریب اسے دیکھ کر مجھ پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے کو مزید دیکھنے کی تاب نہ لا سکی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تو وہ ایک دم سے کھلکھلا کر بولی، کیا کیا ادائیں ہیں تیری پارو، ایسی ادائیں دیکھ کر عقل قربان نہ ہو تو کیا کرے۔ یہ جہانگیر بڑا ہی بدبخت تھا جو تیری قدر نہ کر سکا، ورنہ اتنی خوبصورت جورو کسی کی ہو اور وہ اسے چھوڑ کر پیسوں کے پیچھے بھاگے۔ میں تو اسے بدبخت ہی کہوں گی۔ وہ ایک گہری افسردگی سے آہ بھرتے ہوئے بولی تو میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی بے چینی سی نظر آئی، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ اب پھر سے اس کی آنکھوں میں وہی سرد موری ابھر آ چکی تھی۔ وہ میرے پاس اٹھ کر دروازے کی طرف گئی تو میں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ کل جہانگیر تیرے پاس آ جائے گا، تجھے اس سے ملنے کی جو تڑپ ہے وہ یقیناً کل ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ تو اس سے نہ ہی مل تو اچھا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ یہ کمبخت محبت تجھے میری بات پر یقین ہونے نہیں دے گی، اس لیے کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور پھر اپنی اس محبت کو تھپک تھپک کر سلا دینا، کیونکہ یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لے، اگر میرا کہا درست ہوا تو تجھے وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ میں اب تیرے مزید ڈرامے نہیں دیکھ سکتی، سمجھی تو؟ یہاں لڑکیاں میری بات مانتی ہیں، لیکن اس کوٹھے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ میں کسی لڑکی کی بات مان کر اسے یقین دلانے کے لیے اس حد تک جا رہی ہوں، ورنہ میں اتنی بھی مجبور نہیں کہ کسی لڑکی کی خاطر اپنے اصول توڑوں۔ اس کے لہجے میں اتری سانپ جیسی پھنکار سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی اور پھر وہ کمرے سے نکلی اور دروازہ بند کر ڈالا۔ یقیناً مجھے انہوں نے اس کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے دل میں سوچا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ ہینڈل گھمانے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے دروازے کے باہر سے لاک کیا گیا۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا اور مینا بائی کی باتوں میں مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سچائی نظر آنے لگی۔ اچانک میں وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اگر مینا بائی کی کہی ہوئی باتیں ساری سچ ہوئیں تو کیا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ بائی کی ساری باتیں غلط ثابت ہو جائیں، بلکہ میں یہ بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اور جب آنکھ کھلے تو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اچانک مجھے دروازے پر کھڑبڑ کا احساس ہوا، جیسے کوئی چابی لگا کر لاک کھول رہا ہو، تو میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دل میں خیال سا آیا کہ کیا خبر دروازہ کھلے اور سامنے جہانگیر ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ جو سوچ رہی ہوں وہ درست ثابت ہو جائے، لیکن جو ہی دروازہ کھلا تو سامنے ایک 18 سالہ کم سن سی لڑکی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا،
کہ کھانا کھا لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے نہیں لی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے دھیمی چال چلتے بیڈ کے قریب آئی اور کھانا بیڈ پر ہی رکھ دیا اور پھر بولی کھانا کھا لینا، ٹھنڈا نہ ہو جائے کہیں، آج کل ٹھنڈ بھی بڑی پڑ رہی ہے۔ ویسے ایسا کھانا تو مینا بائی نئی آنے والی لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں منگواتی، اسی لیے کھانا میں لے کر آئی ہوں۔ مجھے تو تمہیں دیکھنے کا شوق تھا کہ تم میں ایسا کیا ہے کہ تمہاری خاطر مینا بائی نے یہ کھانا اسپیشل بازار سے منگوایا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور مجھے گھوم گھوم کر دیکھنے لگی۔ تم تو واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں ہو بائی، تم پر ویسے نہیں پھسلی، تم میں واقعی کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے، تم یہاں آنے والی ہر لڑکی سے زیادہ حسین ہو۔ اس لیے ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گی کہ جو بائی کہتی ہے اسے مان لینا، ورنہ بائی کو اچھی طرح سے منوانا آتا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے مجھے کیوں غصہ آ گیا اور میں صدمے سے بولی، کیوں؟ تمہاری بائی کوئی خدا ہے؟ اگر میں نہیں مانوں گی تو وہ مجھے موت دے دے گی۔ میری بات سن کر وہ انتہائی پرسکون انداز میں میرے قریب آئی اور میرے کانوں کے پاس اپنا منہ کر کے سرگوشی میں بولی، موت تو انسان کو اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن بائی موت سے بھی بدتر حال کر دیتی ہے۔ انسان نہ جینے کی حالت میں رہتا ہے اور نہ مرنے کی، اس لیے کوشش کرنا کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو اور نہ ہی انہیں اشتعال دلانا، دونوں صورتوں میں نقصان تمہارا اپنا ہی ہے۔ یہ میرا تمہارے لیے ایک مخلصانہ سا مشورہ ہے، یہاں تمہیں ایسے مشورے دینے والی کم ہی ملیں گی۔ ویسے بھی تم بہت حسین ہو تو یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں تم سے حسد ہی کریں گی، اس لیے پہلے سے ہی میں تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتہ ہو اور تم ایسی غلطیوں سے باز آ جاؤ۔ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ کر دینے والی تھیں۔ یقیناً یہاں جو لڑکی بات نہیں مانتی ہوگی اس کے ساتھ انتہائی برے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسے اپنی لائن پر لانے کی کوشش کی جاتی ہوگی۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ الہام مل رہا تھا، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرا ابھی اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس زندگی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں وہ زندگی جیتی اور وہیں رہتی جہاں میں رہ رہی تھی، کم از کم اس جہنم سے تو وہ جگہ لاکھ درجے بہتر تھی۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ آہستہ سے بولی، کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گی، تم اٹھا کر لے جاؤ، میں نے انتہائی بیزار لہجے میں اس سے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے ٹرے کو بیڈ سے اٹھانے لگی اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہ جو ہی دروازے کے پاس گئی تو میں بھاگ کر اس کے قریب گئی۔ خدا کے لیے دروازہ بند مت کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تو مجھے وہ سرد آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اپنی جوانی پر رحم کھا، کیوں اس ہیرے جیسے جسم پر جوتے کھاتی ہے؟ یقیناً اگر تو نے اپنے دماغ سے یہاں سے جانے کا خناس نہ نکالا تو بائی تجھے رستم کے حوالے کر دے گی اور وہ 1 منٹ میں ہی جسم کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے جسم پر تشدد کروا کے عقل کے ناخن لینے سے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی عقل کر لے۔ یہاں سے جانا اب تقریباً تیرے لیے ناممکن ہے، تجھے وہ یہاں پر بیچ کر گیا ہے اور تو کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے، وہ اس کوٹھے کا دلال ہے، ان گنت لڑکیاں لے کر آ چکا ہے جن سے اس نے پہلے نکاح کیا اور پھر نکاح کے جھانسے میں انہیں یہاں پر بیچ گیا اور اپنے پیسے کھڑے کر لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تو جتنی جلدی اس حقیقت کو جان لے اور سمجھ لے، تیرے لیے سانس لینا اتنا ہی آسان ہوگا، ورنہ بائی کی تیری اوپر سختیاں بڑھ جائیں گی اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تو ان سختیوں کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں بھاگی ضرور ہوں لیکن میں نے جہانگیر سے نکاح کیا ہے، کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی کسی ایسی ویسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میں بہت ہی شریف خاندان سے ہوں۔ یہاں پر آنے والی 90% لڑکیاں شریف خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ساری اس طوائف نگری میں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کوٹھے کو آباد کرنے میں ان شریف زادیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے بس آج کی رات تجھے موقع دیا گیا ہے اچھی طرح سوچنے کا، لیکن میں تجھے شرطیہ یہ کہہ رہی ہوں کہ کل کا چڑھنے والا سورج تجھے موقع نہیں دے گا، بلکہ تیرے ساتھ وہ بدترین سلوک کیا جائے گا جو یہاں تقریباً ہر نئی آنے والی لڑکی کا مقدر ہوتا ہے، اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ وہ حال نہ ہو بلکہ تو بچ جائے۔ اگر یہی ضد کل بھی دکھائی تو پھر تیرا تو اللہ ہی مالک ہے۔ پھر وہ یہ بات کر کے باہر نکل گئی اور دروازے کو لاک کر دیا۔ میں دیر تک دروازہ پیٹتی رہی اور ان لوگوں سے رو رو کر خود کو باہر نکالنے کی بھیک مانگتی رہی، لیکن باہر تو ایسی خاموشی تھی جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔
میں جب دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی تو واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور میرے جسم پر کمزوری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑا مار دیا۔ میں روتے ہوئے سوچنے لگی، لیکن پھر ہم جیسی لڑکیاں گھر سے بھاگیں نہ تو کیا کریں؟ اپنی ہی بے بسی پر مجھے رونا آنے لگا۔ میں میٹرک میں تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا اور امی نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ میرا دوسرا باپ انتہائی گندی ذہنیت کا مالک تھا۔ وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتا اور میرے جسم کو چھوتا رہتا تو میں پریشان ہو کر اس سے دور رہنے لگی۔ وہ جب کام سے گھر واپس آتا تو میری کوشش یہی ہوتی کہ میں سامنے نہ آؤں۔ امی مجھے اکثر اس کے لیے چائے بنانے کا کہتی تو میں کمرے میں جا کر چھپ جاتی، تو ایسے میں امی مجھے بہت گالیاں دیتی، برا بھلا کہتی کہ تو کیسی بیٹی ہے، تجھ سے ایک کپ چائے اپنے والد کے لیے نہیں بنتی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں امی کو کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں کہ یہ والد ہی تو نہیں ہے۔ کچن چھوٹا سا تھا جس میں ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ ایسے میں جب میں کچن میں ہوتی تو کسی نہ کسی چیز کے بہانے کچن میں آتا اور اس کے غلیظ ہاتھ میرے جسم پر رینگنے لگتے تو میں ایک دم ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ ایک دن اماں چھت پر تھیں، گرمیوں کے دن تھے اور میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک وہ نام نہاد باپ میرے کمرے میں آ گھسا اور جو ہی دروازہ بند کرنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کنڈی لگاتا اور کوئی بدتمیزی کرتا، میں تیزی سے چارپائی سے اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتا میں دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی اور سیدھا چھت پر گئی۔ میں بری طرح سے ہانپ گئی تھی اور رو رہی تھی۔ اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ بھی پیچھے پیچھے اوپر چلا آیا۔ بھائی تیری بیٹی تو بہت ڈرپوک ہے، ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ ارے اس کل موہی کی تو بات ہی نہ کرو۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی لیکن اماں سے نظریں بچا کر اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکایا تو میں ڈر گئی۔ اس واقعے کے بعد تو اس کی دیدہ دلیری میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں بہت ڈر چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سارے معاملے کو کیسے سنبھالوں۔ اماں بات سنتی نہیں تھیں۔ میں جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانا چاہتی تھی وہ اماں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی کہ مجھے یہ ابا نہیں لگتا، عجیب سا آدمی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ اماں نے کہا، تو جب بیاہ کرے گی تو اپنے لیے کوئی اچھا سا آدمی ڈھونڈ لینا۔ مجھے تو یہی ملا تھا، میں نے کر لیا۔ میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی کہ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر یہ نہیں پوچھا کہ تو جو یہ بات کر رہی ہے کس بل بوتے پر کر رہی ہے، ایسا کیا ہوا ہے؟ اور مصیبت یہ تھی کہ مجھے بھی کھل کر اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ ایک تو کم عمری تھی اور دوسرا مجھے اس شخص سے ڈر لگتا تھا جو مجھے آتے جاتے دھمکاتا رہتا کہ اگر تم نے کوئی بات بھی منہ سے نکالی تو میں تجھے یا تیری ماں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس لیے میں اکثر امی کو ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارے دینے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ایسی ماں تھی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے میں میری اپنی ہی گلی میں رہنے والے جہانگیر سے سلام دعا بڑھ گئی اور یہ سلام دعا کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن جب ہمارے گھر کے حالات زیادہ ہی خراب ہو گئے کیونکہ میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اماں زیادہ تر سوئی رہتی ہیں، وہ جلدی جلدی اٹھتی نہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اماں کو کوئی نشہ آور دوائی پلا رہا ہے۔ مجھے ایسے میں اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی تو میں نے جہانگیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ تو جہانگیر نے مجھے کہا کہ ہم بھاگ چلتے ہیں اور لاہور اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تجھے مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، میں ایسے تیرے ساتھ بھاگ کر نہیں جاؤں گی۔ تو جہانگیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر نکاح کر لیتے ہیں اور پھر یہ شہر چھوڑ جائیں گے، ورنہ لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ جہانگیر سے بات کرنے پر میں مطمئن ہو گئی اور پھر میں نے چپکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا اور جہانگیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لے کر بس اڈے آیا اور پھر یہاں سے ہم اس کے دوست کے گھر میں گئے جہاں ہمارا نکاح ہوا، اور میں اس کے ساتھ تقریباً 6 ماہ رہی کہ اس کے بعد یہ ثانیہ ہو گیا کہ میں اپنے گھر سے اب کوٹھے پر بیٹھی تھی۔ میں جس عزت کو بچانے کی خاطر گھر سے نکلی تھی وہ عزت آج پہلے سے زیادہ خطرے کا شکار ہو گئی۔ اگلے دن حسب وعدہ مینا بائی نے جہانگیر کو بلا لیا۔ جہانگیر کو جو ہی دیکھا تو میں اپنے حواس کھونے لگی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، لیکن وہ تو مجھ سے اس طرح سے ملا جیسے کوئی اجنبی ملتا ہے، اور پھر اس نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ اب تیرا ٹھکانہ یہی ہے، اور یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں روتی رہ گئی، اسے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ نہ پلٹا۔
مجھے دوبارہ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھ پر تھوڑی بہت سختی کی گئی اور پھر مجھے اپنی لائن پر یہ لوگ لے آئے۔ تھوڑی بہت رقص کی تعلیم دینے کے بعد ان لوگوں نے میرے پیروں میں گھنگرو باندھے اور مجھے طوائف کی طور پر محفل میں لے آئے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ میرے رقص سے زیادہ میرے جسم کو کسی ایکس رے کی طرح گھورتے رہتے۔ انہی میں سے ایک بزنس مین کو میں بھاگ گئی اور اس نے مجھے ایک رات کے لیے بائی سے مانگ لیا اور اس ایک رات کی اس نے ٹھیک ٹھاک پیمنٹ بائی کو دی۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا اور گندی نیت سے میرے قریب ہوا تو نہ جانے کیوں میرا دل اتنا خراب ہوا کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے سے منع کیا، لیکن وہ پھر بھی کسی چپکو کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ میں جب واش روم سے باہر نکلی تو اس نے مجھے کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں میرڈ ہوں۔ تو ایک دم سے اسے غصہ آ گیا اور اس نے زوردار لات مار کر ٹیبل کو گرا دیا اور پھر کمرے میں موجود ہر چیز کو اٹھا کر پھینکنے لگا اور پھر اسی غصے سے باہر نکلا۔ ایک دم اس کے ملازم اس کے ایک اشارے پر کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے کسی کا بھی قتل کر سکتے تھے۔ اس نے انہیں اشارہ دیا کہ بائی اور اس کی تمام ساتھی داروں کو پھینٹی لگاؤ کہ انہوں نے ہم سے دغا کیا ہے۔ مجھے کہا کہ لڑکی کواری ہے اور یہاں وہ لڑکی میرے متھے لگا رہے ہیں جو شاید امید سے ہے، اور پھر اس کے ملازموں نے کوٹھے کا بیرونی دروازہ بند کر کے بائی اور اس کے نوکروں کو خوب مارا اور انہیں جو پیسہ دیا وہ بھی ہتھیا لیا، اور پھر مار کھانے کے بعد بائی کسی زخمی سانپ کی طرح مجھ پر پھنکارنے لگی۔ جہانگیر نے ہم سے دھوکہ کیا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن تو حاملہ ہے، وہ بہت ہی خبیث ہے، اس سے تو میں نپٹ لوں گی، لیکن تو یہاں سے دفع ہو جا، ہمارے دھندے میں کواریاں لڑکیاں چاہیے، تیری جیسی حاملہ کو ہم نے پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اور پھر اس کے نوکروں نے مجھے دھکے مار کر کوٹھے سے باہر نکال دیا۔ میں بالکل تن تنہا سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں باہر تو کھڑی تھی لیکن ارد گرد سے گزرنے والے مرد نما بھیڑیے مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہے تھے، بلکہ ایک دو نے تو مجھے باقاعدہ اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ شرم کے مارے میں چیخ پڑی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ رات تو میری جیسے تیسے کٹ گئی، لیکن اگلے دن میں نے کسی سے دارالامان کا پوچھا اور پھر میں وہاں چل دی، لیکن وہاں کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ یہاں پر بھی خوبصورت لڑکیوں سے دھندا کروایا جاتا تھا اور انہیں رات کو لے کر گاہکوں کے پاس جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا تھا، تو میں وہاں سے بھی بھاگ گئی۔ یوں کئی ماہ میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ اب تو رات کے ساتھ ساتھ مجھے دن سے بھی خوف آتا۔ ایک دن مجھے ذرا درد اٹھا تو ایک ٹیکسی والے کے پاس گئی، اللہ کے نام پر مجھے ہسپتال تک لے جاؤ، اور وہ اپنے گھر لے گیا کیونکہ اس کی بیوی دائی تھی اور وہ دونوں بے اولاد تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے شرط رکھی کہ اگر میں انہیں اپنی اولاد دے دوں تو وہ ڈیلیوری کرے گی، تو میں مان گئی کہ چلو میرے بچے کا ٹھکانہ تو ہوا، لیکن اس بچے کے بعد میں خود کہاں جاؤں گی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو آنٹی نے روتے ہوئے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر باہر لے گئی، تو ان کا خاوند بھی بچے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب وہ دونوں میاں بیوی میرے قدموں میں گر کر رونے لگے، تو میں حیران پریشان ہو کر ان کے چہروں کو دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے بتایا کہ ہم کافی عرصے سے بے اولاد تھے۔ میری بیوی کو لوگ طعنے دیتے کہ یہ تو چوہیا بھی پیدا نہیں کر سکتی، انسانی بچہ کیا پیدا کرے گی۔ کچھ لوگ کہتے کہ شاید مجھ میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے اس کو حمل نہیں ہو رہا۔ بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں۔ ہم میاں بیوی جب تھک ہار گئے تو ہم نے بچہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں بچہ لینے کا خیال آیا۔ میرے بھائیوں کے جڑواں بچے تھے، بہنوں کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت اور رحمت دونوں سے نواز رکھا تھا۔ میں باری باری اپنی بہن اور بھائیوں کے دروازے پر گیا اور ان سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، تو ان میں سے کسی نے بھی ہمیں بچہ نہ دیا، تو ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی مشورہ کر کے یتیم خانے سے بچہ لینے کا سوچا۔ تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد ہمیں بچہ مل گیا۔ یہ 2 ماہ کا بیٹا تھا۔ ہم اسے لے کر گھر آ گئے، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر وہ چل بسا، تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہے، خاص کر بیٹا، کیونکہ وہ مقدر والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو میری بیوی یہ بات سن کر بہت دل برداشتہ ہوئی۔ میں تو مرد تھا، اس بات کو سہ گیا، لیکن یہ عورت تھی اور عورت ذات ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ لوگوں کی باتیں اور طعنے سن سن کر یہ ذہنی طور پر ختم ہونے والی تھی کہ اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں پھر سے ایک امید دلا دی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم دیکھ لینا کہ بیٹا ہی ہوگا۔ اللہ اتنا بے رحم نہیں ہے کہ انسان کی برداشت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالے۔ تم دیکھنا اللہ ہماری یہ خواہش ضرور پوری کرے گا،
اور جب اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا تو مجھے یقین آ گیا کہ ہماری محرومیوں کو دیکھ کر اللہ نے یہ بیٹا تمہیں نہیں بلکہ ہمیں دیا ہے۔ تو ہم دونوں میاں بیوی فرط جذبات سے رو پڑے۔ اللہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ وہ جنہیں کمزور دیکھتا ہے وہیں پر نشانے باندھ کر انہیں مزید زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری شادی شدہ 10 سالہ زندگی میں ہم دونوں میاں بیوی کم زخمی نہیں ہوئے۔ لوگوں کے منہ میں زبانیں نہیں بلکہ پتھر تھے جنہوں نے ہماری روح تک کو گھائل کر ڈالا۔ ہمیں ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ شاید تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ہاں اولاد ہو، لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے سبب بنا دیا۔ ہم ہمیشہ اس کے در پر جا کر اپنے لیے مانگتے رہے اور بالآخر اس کی محبت کو جوش آ گیا، اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنا صحت مند بچہ ہمیں پھر سے نواز دیا۔ اللہ اس کی زندگی کرے اور ہمیں اسے پالنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں آمین کہا۔ میری اولاد ان کے گھر میں پل رہی ہے جو واقعی اولاد کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ جب تک میں خود پاؤں پر کھڑی نہ ہو جاؤں میں اپنی اولاد کو کسی ایسے جوڑے کے حوالے کر دوں جو اسے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہے۔ وہ سبب اللہ نے بنا دیا۔ میں کچھ دنوں کے بعد جب ٹھیک ہو گئی تو میں نے کہا انکل میں اب گھر سے چلی جاتی ہوں۔ تو انکل نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور اللہ نے ہمیں صرف بیٹا ہی نہیں دیا، تمہاری صورت میں بیٹی بھی دی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ظرف دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ نہ جانے کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہیں اور اس کا بچہ بھی پال رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تم ہماری بیٹی ہو، یہیں پر رہو، میں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا، پڑھو لکھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو تاکہ اس معاشرے میں ایک کارآمد فرد کی طور پر زندگی گزار سکو۔ انہوں نے یہ باتیں کوئی جذبات میں آ کر نہیں کی تھیں، بلکہ انہوں نے سچ میں میرا کالج میں ایڈمیشن کروایا اور مجھے خود کالج لے کر جاتے اور پھر وہاں سے لے کر آتے۔ میں جب کالج چلی جاتی تو میرے بچے کو آنٹی میری کمی کا احساس نہ ہونے دیتیں، بلکہ اس کا خیال ایک ماں کی طرح رکھتیں۔ ان کے گھر میں رہ کر میں ایم اے کر چکی تھی۔ اس دوران دنیا کی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملتی رہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ایم اے کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی۔ آنٹی اور انکل اب کافی بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، تو میں نے انکل کو کام کرنے سے روک دیا اور ایک بیٹے کی طرح پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ میرا بیٹا اب 10ویں میں ہے، وہ انتہائی فرما بردار ہے، میرے ساتھ ساتھ انکل اور آنٹی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ اس دوران انکل اور آنٹی نے بہت کوشش کی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن نہ جانے کیوں میں اب شادی کے نام سے ہی گھبراتی تھی۔ میں اپنی زندگی انکل آنٹی اور اپنے بیٹے کے نام پر وقف کر چکی ہوں، اور اب باقی زندگی انہی کے گرد گزار دینا چاہتی ہوں۔